بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس نے جہاں انسانیت کو خالق کائنات سے متعارف کروایا اور ان کے حقوق بتائے اور خدا کے ساتھ جو تعلق استوار کرنے کا بہترین طریقہ ہے اس سے آگاہ فرمایا، اسی کے ساتھ ایک بہترین مثالی معاشرے کے قیام کے لیے جو آپس کے حقوق و فرائض ہیں ان کی تعلیم بھی ہے۔ انہی حقوق و فرائض کے زمرے میں جو ہمارے معاشرے کے محنت کش اور محنت مزدوری کرنے والا طبقہ ہے اس کے حقوق سے بھی انسانیت کو آگاہ فرمایا، اور پھر یہ اس وقت انسانیت کو اس طبقے کے حقوق کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ جب ان کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ یقیناً جب ہم یورپ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں جو انسانیت کے حقوق کی آواز اٹھی اور پھر یہ جو مزدور طبقہ ہے اس کے حقوق کی آواز اٹھی، تو یہ آواز 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں اٹھی۔ لیکن سامعین محترم، دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے اس وقت انسانیت کے حقوق کے لیے علم بلند کیا کہ جب ان کے لیے آواز اٹھانے والا، ان کے حقوق کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے دین اسلام نے انسانیت کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، اور پھر جو ان میں کمزور اور مزدور طبقہ ہے، محنت اور مشقت کرنے والا طبقہ ہے، اس کے حقوق کی بھی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے رزق کما کر کھاتا ہے اس سے بہتر لقمہ اس کو نہیں میسر آتا۔ یعنی اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی انسان نے اس شخص سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے روزی کما کر کھانا کھاتا ہے۔ اور